وہ لاہور تھا جہاں بھاگ گئے تھے، وہ ملتان تھا، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، جہاں بھاگ گئے تھے، جہاں چھپ گئے تھے۔ سامنے آ بدماش، آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا۔ آج فیصلہ ہوگا یزید اور حسین کا۔ یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، آل الرسول اہل البیت جیسے جن کے خون کا ایک قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، وہ پانی کی طرح بہ گیا اور شمر غراتا رہا، اور ابن زیاد کے جھنڈے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچھ گیا۔ کیا میرا رب سویا ہوا ہے، یا میرا رب غافل ہے، یا میرا رب کمزور ہے، یا میرے رب کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی روزانہ ترجمہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کے خزانے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا، اللہ کا عذاب، اللہ کا ثواب، اللہ کی پوری کائنات پر بلا شرکت غیر شہنشاہی۔ اللہ کے واسطے بچوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کرنی تو قرآن چا کر دو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا۔ یا میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجت الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اور جو میں تو پتہ کوئی نہیں، اور جو میں تو خبر کوئی نہیں لگی۔ ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ جو غریبوں کو مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے۔ ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آؤ،
تیاری کر کے آؤ، ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا، یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے، چلو اتنے تک نقل بھی چل جاتی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی؟ آج کھڑا پھوٹا وانتظر یوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الو ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہو رہا، آج ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک طبقے کو جنت کے نعمتوں میں جانا ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے، آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت چھوٹی جی ہے، وہ چھوٹی ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کیا پرواز ہے میرے نبی کی، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ، سبحان اللہ، جاؤ میرے حبیب کو لاؤ، آسمان سجائے جائیں، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا میری بندگی چھوڑو، جاؤ میرے نبی کی زیارت بھی کرو، استقبال بھی کرو۔ امید ہے صحیح ہوگی میری بات، کہیں پڑھی نہیں، ایسی دل کا وجدان ہے تو وجدان کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ٹھوس بات وہ دل دکھی ہو، ایسے میرے دل میں آتا ہے کہ میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا جاؤ آج میرے حبیب آ رہے ہیں۔ پہلا آسمان سجایا گیا، آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، دوسرا آسمان سجایا گیا، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، تین انبیاء علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، چوتھے آسمان پر ادریس ہیں، پانچویں پر ہارون ہیں، چھٹے پر موسیٰ ہیں، ساتویں پر ابراہیم ہیں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی بولا جی ویزا ختم، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، جاؤ توڑا رب تن بلا رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما يلتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو بھی دیکھا ہے، اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ میری بات کو دیوار پہ مار دو، مٹی سے دفن کر دو، میرے منہ پہ مار دو، جب میں تمہیں اللہ کی سنوں، اللہ کے نبی کی سنوں تو میری نسل ہو، میری لے لو، میں فقیر بن کے آیا ہوں، جھولی پھیلا کے آیا ہوں، ان راہوں سے واپس آ جاؤ جہاں تاریک اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، ان روشنیوں کو بجھا دو جہاں غیرت سو جائے، جہاں بے حیائی وہ ناگن بن کے پھنکارے، جہاں اس ضمیر نام کی چیز کے سودے ہو جائیں، بک جائیں، وہ علم نہیں، وہ معاشرہ نہیں، جہاں بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہو جائیں، جہاں مائیں اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو جائیں، جہاں شادی کے بعد بھی زنا کے اڈے چلیں، جہاں ظلم و ستم عدالتوں میں ہو اس درجے کا کہ باہر کی دنیا بھی الامان پکار اٹھے، جہاں ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو، ہر آدمی دھوکے باز ہو۔ میں اپنے کیا ایت سنوں، میرا دیس ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، ظلم و ستم کی بھڑکتی آگ ہے، دھوکے بازی، فراڈ، خیانت کے گٹر کھلے ہوئے ہیں، اور
ممبر ایک تھا جس پہ آس تھی کہ ممبر سے کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں کیسے بجھاؤں؟ آپ سے کہتا ہوں تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو، ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو۔ تم میری سن لو، میری فریاد سن لو، قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، میرے رب کی قسم دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ یہ اللہ کا جہان ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے۔ قرآن میں آ جائیں تو میرے رب نے قرآن میں جو اپنے حبیب کو بیان کر دیا ہے، کمال کر دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کہہ رہا واہ میرے نبی واہ، کیا کہنے آپ جیسا کوئی ہے ہی کوئی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ صرف صحابہ سے اللہ نے کہا میں آپ سے راضی ہو گیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، میں ایمان والے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آؤ طور پہ میری بات سنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، تو اللہ نے کہا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ ما اعجلک عن قومک، بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ کہ عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ تو ہماری ساری محنتوں کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جو رب کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا۔ قرآن میں آ جائیں تو میرے رب نے قرآن میں جو اپنے حبیب کو بیان کر دیا ہے، کمال کر دیا ہے۔ ہمارا ابھی ربیع الاول میں شروع سے آ رہی ہے بات، نعت خوانی ہوتی ہے، سارا سال ہوتی ہے، شعراء اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نعتیں پڑھتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں میرے رب نے بھی اللہ کے اپنے حبیب کی قرآن میں نعت خوانی کی، تو اللہ کی نعت خوانی تو اس کے لیول کی ہوگی نا، پھر میری نعت میرے لیول کے مطابق، میرے رب کی نعت میرے رب کے لیول۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ولکن قولوا انظرنا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ سب میرے نبی کی نعت خوانی ہے۔ میں نے ترجمہ نہیں، ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، ایک آیت سبحان اللہ، جو میرے نزدیک پورے قرآن میں آپ کی شان میں سب سے بلند، پورے قرآن یہ ساری آیات قرآنیہ میں ایک ترجمہ ہے کہ میرے نبی نے کہا واہ میرے نبی واہ کیا کہنے آپ کے، یوں کہہ لو کہ اللہ کہہ رہا واہ میرے نبی واہ کیا کہنے آپ جیسا کوئی ہے ہی کوئی۔
وہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہ آیت بڑی عظیم الشان ہے، اور اس میں لفظ فا اور بھی عظیم الشان، صرف فا، صرف ایک فا، فی بھی نہیں، صرف فا، فترضا۔ عربی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ ہماری اے بی سی کا کوئی مطلب نہیں، الف با تا سین کا کوئی مطلب نہیں، لیکن عربی کے حروف کا بھی مطلب ہے۔ تو اب میں یہاں بیان کیوں کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ سب خواتین و حضرات کیوں آئے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری اس ایمانی اور دینی محفل پر اللہ راضی ہے بھی صحیح کہ نہیں، یہ تو ہمیں موت پہ پتا چلے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ سچ کیوں بولتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ صحیح کیوں تولتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حج زکوٰۃ روزہ کیوں؟ اللہ راضی۔ لیکن راضی ہے یا نہیں ہے یہ موت پہ پتا چلے گا۔ صرف صحابہ سے اللہ نے کہا میں آپ سے راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ایمان والے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آؤ طور پہ میری بات سنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، تو اللہ نے کہا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ ما اعجلک عن قومک، بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ کہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ اس لیے بھاگ کے آؤں کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ تو ہماری ساری محنتوں کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جو رب کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ یہ یہاں بڑائی ہے چھپی ہوئی۔ فا کا مطلب ہے کہ میرے محبوب آپ کو میں آپ کے ساتھ وہ کرنے والا ہوں کہ خود آپ کے بھی تصور میں نہیں، آپ کو وہ دینے والا ہوں کہ آپ کے بھی تصور میں نہیں ہے، آپ دیکھتے ہی خوش ہو جائیں، اور آپ کو خوش دیکھنا میری خوشی ہے۔ ایک مثال سے فا کا ترجمہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کو اس کی سوچ کے مطابق ملے تو کوئی وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، زیادہ ملے تو وہ ایسے ایسے ہوتے۔ دونوں واقعے میرے ساتھ پیش ہیں۔ اشارے پر روکے تو یہ میرا بیٹا یوسف پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک فقیر آ گیا، تو اس نے نا 100 روپے نکال کے آگے کی۔ میں نے کہا بیٹا دعا نہیں ملے گی، پیچھے کا۔ میں نے 1000 نکال کے دیا، وہ اچھل کے شیشے میں آ کے لگا، اور اتنی دعائیں دیں، اتنی دعائیں دیں۔ اس سے پہلے کا ہم پشاور میں تھے، تو وہاں مسجد محبت خان ہے، وہاں سے دوسری مسجد میں جا رہے تھے، تو میرے ساتھ پہلی دفعہ نا UAE کے عرب شہزادے آئے تھے جماعت میں وقت لگانے۔ تو ایک شہزادہ اور میں پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی دوستوں کے بیٹھنے کا انتظار کر رہے تھے پھر اکٹھے موو ہوں۔ تو ایک پٹھان فقیر مانگتا آ گیا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا خدائے دا پارا، خدائے دا پارا کرتا کرتا آ کے نا یوں لگ کے شیشے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ بڑی گاڑی ہے تو 1 روپیہ نکلے گا، باقی کوئی اس زمانے، یہ 84 کی بات ہے، میں آپ کو لفظ فا کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں کوئی 4 آنے دیتا تھا، کوئی 8 آنے، روپیہ کوئی گاڑی والا دیتا تھا، لہذا وہ اب خدائے دا پارا، خدائے دا منہ اوپر تھا، میں چونکہ اس کو دیکھ رہا تھا، تو وہ جو عرب شہزادہ تھا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے تھے نا نکال کے اس کے ہاتھ میں ڈالے نا، تو وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا، خدائے، وہ جو بھاگا دوڑ لگائی اس کو خدا بھی یاد ہے، خو کرتا خدا بھی نہیں کہہ سکا، اتنا بھاگا، مجھے بڑی ہنسی آئی۔ میں نے کہا بھائی شیخ ہمارے غریب فقیروں کو تم برباد نہ کرو، ہم نے تو 4 آنے 1 روپیہ دینا ہوتا، تو نے اتنا کچھ دے دیا، اب یہ ہر گاڑی کے ساتھ یہی کرے گا خدا۔ آگے پٹھان بیٹھا، وہ بھی سخی نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ، 4 آنے ملیں گے
تو میں آج تک 84 دیکھیں نا 34 سال ہو گئے، لیکن میرے اندر وہ گڑ گیا، میں نے فا کو یہاں سے سمجھا، تفسیر پڑھنے سے فا کو، کسی مفسر نے لفظ فا کی شرح نہیں کی، اس واقعے نے میرے سامنے فا کو کھول دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، وہ تو مقام محمود طے ہو چکا ہے، ٹھیک، اور آت محمدن الوسیلہ، جو ہم ایک دعا ہے اذان کے بعد، آپ کے لیے مقام وسیلہ طے ہو چکا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے فا میں وہ دینے والا ہوں جو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں میرے محبوب، کہ آپ ایک دم اپنے رب، سبحان، آپ اپنے رب پہ راضی ہو جائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو کچھ میں فیل کر رہا ہوں اس کو میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا، کہ اللہ جیسی ہستی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکاة فيها مصباح اللہ الذي يبدأ الخلق ثم يعيده اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه هو الله الذي لا اله الا هو قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ کہتا ہے میرے محبوب آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اتنا مقام، اتنا مقام، تو ہم تو امتی ہیں، ہمیں تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا فرض عین ہے، ورنہ نجات نہیں۔ تو یہ 1-1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی میٹنگ سے تو اور کانفرنس سے یا سیرت النبی کے جلسے سے تو زندگی سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو پوری زندگی کی محنت ہے میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اور اللہ کی قسم فطرت کی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، ان نیچرل لائف ہے، تھکی ہوئی لائف ہے، لیکن میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے۔ میرا اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو پھر در مصطفیٰ سے یہ سودا ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ تمہارے کپڑے خوبصورت ہوں، تمہاری ٹائی اچھی ہو، تمہاری گاڑی بہت بڑی ہو، تمہارا گھر بڑا ہو، یہ چیزیں ہر جگہ دستیاب ہیں، لیکن تمہاری لائف خوبصورت ہو، لائف زندگی خوبصورت ہو، میرے نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تمہاری گاڑی خوبصورت ہو، جتوں مرضی لے لو، تمہارا گھر خوبصورت ہو، جن کو مرضی نقشہ بنوا دو، تمہارے کپڑے بڑے قیمتی ہوں، جہاں سے مرضی لے لو، تمہاری گھڑی بہت قیمتی ہو، جہاں سے مرضی لے لو، 10-10 کروڑ کی گھڑیاں بازار میں مل رہی ہیں، لیکن تمہاری زندگی خوبصورت ہو، میری آپ کی خواتین کی زندگی خوبصورت ہو، یہ صرف در مصطفیٰ سے یہ خزانہ ملے گا اور کہیں سے نہیں مل سکتا، کہ میری لائف خوبصورت، ان 3 کپڑوں میں جو میرا وجود ہے، جس وجود کا، اس جرسی کا نام لائف نہیں ہے، اس کرتے اور شلوار کا نام لائف نہیں ہے، اس گھڑی کا نام لائف نہیں ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے، لائف ہے جو میرے اندر آباد، وہ خوبصورت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے میرے نبی کے پاس ہی آنا پڑے گا اور کہیں سے بھی نہیں، ڈوب جاؤ اپنے حبیب کی زندگی میں، ڈوب جاؤ، غوطہ لگاؤ، جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی قبر روشن کرے، علامہ اقبال، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ ڈوبنا ہے در مصطفیٰ پہ جا